بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قلب مومنہ چینل پر خوش آمدید۔ آج کا ہمارا بیان ہے 3 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا غزوہ تبوک میں شرکت نہ کرنے کا واقعہ۔ حضرت عبداللہ بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، وہ اپنے باپ کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے نابینا ہو جانے کے بعد ان کے قائد تھے۔ وہ اپنے باپ کے جنگ تبوک میں پیچھے رہ جانے کے واقعے کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، میرے باپ کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں غزوہ تبوک کے علاوہ کسی جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے الگ نہیں رہا، البتہ غزوہ بدر میں بھی شریک نہ ہو سکا۔ غزوہ بدر میں نہ شریک ہونے والے مورد عتاب نہ ہوئے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمان قریش کے قافلے کے لیے نکلے تھے۔ بلا ارادہ اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کروا دیا۔ عقبہ کی رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا، جہاں ہم نے اسلام پر ڈٹے رہنے کا پختہ عہد کیا۔ میرے نزدیک اس کے بجائے جنگ بدر میں شریک ہونا زیادہ محبوب نہ تھا، اگرچہ عام طور پر لوگوں میں غزوہ بدر کا چرچا بنسبت بیعت عقبہ کے بہت زیادہ ہے۔ غزوہ تبوک سے میرے پیچھے رہنے کا واقعہ یوں ہے کہ میں ان دنوں بنسبت دوسرے غزوات کے زیادہ قوت کا مالک اور بہت زیادہ مالدار تھا۔ خدا کی قسم اس سے پہلے مجھے کبھی 2 سواریاں میسر نہیں آئیں، لیکن اس جنگ میں میرے پاس 2 سواریاں موجود تھیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ جب بھی کسی محاذ پر جنگ کرنے کے لیے تیاری فرماتے تو اس کو پردہ اخفاء میں رکھتے ہوئے دوسرے محاذ کا نام لیتے، لیکن جنگ تبوک کے لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیاری فرما رہے تھے تو گرمی شدت کی پڑ رہی تھی، سفر لمبا تھا، لکو دک جنگلات کو طے کرنا تھا، دشمن تعداد میں زیادہ تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واشگاف یعنی واضح الفاظ میں محاذ کا تعین فرمایا تاکہ جنگ کی مکمل تیاری کریں۔ مسلمانوں کی تعداد کافی تھی، کسی رجسٹر میں ان کے ناموں کا اندراج نہ تھا، بس جو شخص جنگ میں شریک نہ ہوتا جب تک کہ اس کے متعلق وحی نازل نہ ہوتی اس کی غیر حاضری کا کسی کو پتہ نہ چلتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ سے جنگ کے لیے نکلے تو اس وقت میوہ جات پک چکے تھے۔ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میرا میلان پھلوں اور درختوں کے سائے میں رہنے کی طرف زیادہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمان جنگ کی تیاری کر چکے تھے۔ میں صبح کے وقت جنگ کی تیاری کے لیے آمادہ ہوتا، مگر میرا ارادہ تشنہ تکمیل رہتا اور دل ہی دل میں سوچتے ہوئے کہہ اٹھتا کہ میں جب چاہوں گا کر گزروں گا، تمام وسائل میسر ہیں۔ میں اس کشمکش میں رہا، لیکن لوگوں نے سفر کی تیاریاں مکمل کر لیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح سویرے جنگ تبوک کے لیے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے، لیکن میں سفر کے سامان کی تیاری نہ کر سکا۔ دوسرے روز بھی کچھ کیے بغیر واپس آ گیا۔ میری کیفیت مسلسل یہی رہی۔ مجاہدین محاذ کی طرف تیزی کے ساتھ جا رہے تھے، مجھے برابر یہ خیال دامنگیر رہا، میں جب بھی نکل پڑا تو ان سے جا ملوں گا۔ کاش میں اس خیال کو عملی جامہ پہنا دیتا، لیکن میرے مقدر میں نہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف لے جانے کے بعد جب میں مدینہ کی بازاروں میں نکلتا تو مجھے یہ دیکھ کر دکھ ہوتا کہ سوائے منافقین، معذور، کمزور انسانوں کے میرے جیسا مجھے کوئی نظر نہ آتا۔ تبوک پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یاد فرمایا، پاس بیٹھنے والے لوگوں سے دریافت فرمایا، کعب بن مالک کا کیا بنا؟ بنو سلمہ کے ایک آدمی نے کہا، اس کو اس کی 2 چادروں اور اپنے دونوں پہلوؤں کی طرف دیکھنے نے روک لیا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونک اٹھے، کہنے لگے، تم نے غلط کہا، باخدا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے متعلق ہم تو سوائے بھلائی کے کچھ نہیں جانتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے۔ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سفید پوش آدمی کو ریگستان میں آتے ہوئے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو خصیمہ، واقعی وہ ابو خصیمہ نکلا۔ یہ وہ انسان تھے جن پر منافقین نے زبان تان دراز کی تھی جب انہوں نے 1 سا کھجوریں خیرات کی تھیں۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جب مجھے پتا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک سے وطن کی جانب آ رہے ہیں
تو مجھے غم و اندوہ نے گھیر لیا اور میں جھوٹ بنانے کے لیے سوچنے لگا، اب کون سی تدبیر کل مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی سے بچا سکے گی؟ گھر والوں میں سے جو لوگ سمجھدار تھے ان سے مدد طلب کر رہا تھا۔ پھر جب مجھ سے کہا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عنقریب آنے والے ہیں تو فرسودہ خیالات ذہن سے محو ہونے لگے اور میں نے محسوس کیا کہ دروغ گوئی سے مجھے نجات حاصل نہیں ہوگی۔ بس میں نے سچ بولنے کا عزم کر لیا۔ اگلی صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارک تھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر سے واپس آتے تو پہلے مسجد تشریف لا کر 2 رکعت نماز ادا فرماتے، پھر لوگوں کے درمیان بیٹھ جاتے تھے۔ حسب معمول جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کیا تو تبوک سے پیچھے رہنے والے لوگ عذر خواہی کرتے ہوئے، قسمیں اٹھاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آنے لگے۔ یہ لوگ کچھ اوپر 80 تھے، یعنی 80 سے زیادہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی ظاہری حالت کو دیکھ کر ان کے عذر کو قبول فرمایا، ان سے بیعت لی اور ان کے لیے دعائے مغفرت کی اور ان کی باطنی حالت کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ بالآخر میں حاضر ہوا، سلام کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے تو ضرور لیکن ناراض دکھائی دیتے تھے۔ فرمایا آؤ۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جا کر بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پیچھے رہ جانے کی کیا وجہ تھی؟ کیا تم نے سواری نہیں خریدی تھی؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر میں آپ کے علاوہ کسی دنیا دار انسان کے پاس بیٹھا ہوتا تو یقیناً میں عذر خواہی کرتا ہوا اس کی ناراضگی سے نجات حاصل کر لیتا، کیونکہ مجھے نکتہ آفرینی کا ملکہ حاصل ہے۔ لیکن خدا کی قسم میں خوب جانتا ہوں اگر جھوٹ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کر لیا تو یقیناً اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجھ پر ناراض کر دے گا، اور اگر میں سچی بات کہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ پر ناراض ہو جائیں گے، لیکن اللہ کی طرف سے مجھے اچھے انجام کی امید ہے۔ خدا کی قسم مجھے کوئی عذر نہیں تھا، خدا کی قسم میں کبھی اتنا مضبوط اور مالدار نہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص نے سچ کہا ہے، چلے جاؤ، اللہ تمہارا فیصلہ فرمائیں گے۔ بنو سلمہ کے کچھ لوگ میرے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ مجھ سے کہا، خدا کی قسم اس سے پہلے ہمارے علم میں تم سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا، تجھ سے کوئی عذر بھی نہ پیش کیا جا سکا جیسا کہ پیچھے رہ جانے والوں نے عذر پیش کیے۔ تمہارے قصور کی معافی کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے لیے مغفرت کی دعا فرماتے۔ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ لوگ مجھے ملامت کرتے رہے یہاں تک کہ میں نے ارادہ کر لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر اپنی پہلی بات کی تکذیب کر دوں۔ لیکن میں نے ان سے پوچھا، کیا اس معاملے میں میرے ساتھ کوئی اور بھی شریک ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں، تیرے ساتھ 2 آدمی اور بھی ہیں جنہوں نے وہی بات کہی جو تو نے کہی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بات تجھ سے کہی ہے ان سے بھی وہی بات کہی ہے۔ میں نے کہا، وہ کون ہیں؟ انہوں نے کہا، مرارہ بن ربیع العمری اور حلال بن امیہ واقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، انہوں نے جب میرے سامنے 2 نیک انسانوں کا نام لیا جو غزوہ بدر میں بھی شریک ہوئے، میرے لیے اسوہ تھے، تو ان کا نام سننے کے بعد میں اپنے پہلے موقف پر قائم رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ تبوک میں نہ شریک ہونے والوں میں صرف ہم تینوں کے مقاتیہ کا حکم فرمایا۔ چنانچہ لوگ ہم سے کنارہ کشی اختیار کر گئے اور بالکل بدل گئے، یہاں تک کہ میرے لیے گویا زمین بدل چکی تھی اور اس سے کچھ جان پہچان نہ تھی۔ 50 روز تک ہماری یہی کیفیت رہی۔ میرے دونوں ساتھی کمزور تھے، اپنے گھروں میں بیٹھ گئے اور رونا شروع کر دیا۔ البتہ میں نوجوان اور طاقتور تھا، ادائیگی نماز کے لیے مسجد جاتا، بازاروں میں گھومتا، لیکن کوئی شخص مجھ سے گفتگو نہ کرتا۔ ادائیگی نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں حاضری دیتا، سلام کہتا اور دل میں یہ خیال کرتا کہ آیا میرے سلام کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لب مبارک ہلائے ہیں یا نہیں۔ پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہی نماز پڑھنی شروع کر دیتا اور نظریں چرا کر دیکھتا۔ جب میری مشغولیت نماز میں ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری طرف دیکھتے، اور جب میری توجہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعراض فرماتے۔ خلاصہ یہ کہ جب مسلمانوں کی جفا کشی دراز تر ہو گئی
تو میں ایک روز ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ کی دیوار پھاند کر اس کے ہاں پہنچا۔ ابو قتادہ جو تھے وہ میرے چچیرے بھائی اور بہترین دوست تھے۔ میں نے سلام کہا مگر خدا کی قسم اس نے میرے سلام کا جواب نہ دیا۔ میں نے کہا ابو قتادہ میں تجھے اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کیا تو میرے متعلق جانتا ہے کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت ہے؟ وہ خاموش رہا۔ میں نے دوبارہ خدا کا واسطہ دیا، اس دفعہ بھی وہ چپ رہا۔ پھر میں نے تیسری بار خدا کا واسطہ دے کر پوچھا تو اس نے صرف اتنا کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ اس کے جواب سے میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میں دیوار پھاند کر واپس چلا آیا۔ ایک دن میں نے مدینہ منورہ کے بازار میں گھوم پھر رہا تھا کہ ملک شام کا ایک باشندہ کسان جو مدینہ کی منڈی میں غلہ فروخت کرنے آیا تھا میرے متعلق پوچھ رہا تھا کہ مجھے کعب بن مالک کا پتہ بتا دیجیے۔ جواباً لوگوں نے میری طرف اشارہ کیا۔ اس نے میرے پاس پہنچ کر میرے ہاتھ میں غسان کے بادشاہ کا خط پکڑا دیا۔ میں چونکا، میں کیونکہ لکھنا پڑھنا جانتا تھا، میں نے پڑھا۔ اس میں تحریر تھا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تمہارے ساتھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ پر زیادتی کی ہے، حالانکہ اللہ نے تجھے ذلت اور گمنامی کا مقام نہیں دیا۔ بس تم ہمارے پاس چلے آؤ، ہم تمہاری حوصلہ افزائی کریں گے۔ میں نے خط پڑھنے کے بعد کہا یہ بھی میری ایک آزمائش ہے۔ فوراً میں نے اس کو تنور میں جھونک دیا۔ جب 50 دنوں میں سے 40 دن گزر گئے اور وہی بھی خاموش رہی تو ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ایک قاصد آیا۔ اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اپنی بیوی سے علیحدگی اختیار کرو۔ میں نے کہا طلاق دے دوں یا کیا کروں؟ قاصد نے کہا نہیں بلکہ علیحدگی اختیار کرو اور قربت نہ کرو۔ میرے دو ساتھیوں کی طرف بھی اسی قسم کا پیغام بھجوایا گیا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا اپنے میکے چلی جاؤ اور اس وقت تک وہیں رہو جب تک کہ اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ نہ فرما دیں۔ حلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگی یا رسول اللہ حلال بن امیہ بہت بوڑھا ہو چکا ہے، کوئی خادم بھی نہیں رکھتا، کیا اگر میں اس کی خدمت کرتی رہوں تو آپ اس کو ناگوار فرمائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، لیکن اس کو قربت کی اجازت نہیں ہے۔ اور جب اس کی بیوی نے کہا جب سے یہ واقعہ رونما ہوا ہے اس وقت سے لے کر آج تک وہ برابر رو رہا ہے۔ میرے بعض گھر والوں نے مجھ سے کہا اگر تم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی بیوی کے لیے اجازت طلب کر لو، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کو خدمت کرنے کی اجازت فرما دی ہے۔ میں نے جواب دیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت نہیں مانگوں گا اور نہیں معلوم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا جواب دیں گے۔ پھر میں تو ایک نوجوان انسان ہوں۔ اس طرح 10 راتیں گزر گئیں۔ کل 50 راتیں گزر چکی تھیں۔ 50ویں رات کی صبح میں نے صبح کی نماز اپنے گھر کی چھت پر ادا کی اور میری حالت بالکل وہی تھی جس کی نقشہ کشی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمائی کہ میں اپنی جان سے بیزار ہو چکا تھا اور زمین باوجود وسیع ہونے کے تنگ ہو چکی تھی کہ اچانک میں نے صلہ پہاڑی پر بلند آواز کے ساتھ ایک منادی کرنے والے کی آواز کو سنا کہ اے کعب بن مالک خوش ہو جاؤ۔ میں فوراً سجدے میں گر پڑا اور مجھے معلوم ہوا کہ امید کی کرنیں جلوہ افروز ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہماری توبہ قبول فرما لی ہے۔ لوگ ہمیں خوشخبری دینے کے لیے چل دیے۔ میرے ساتھیوں کی طرف بھی خوشخبری دینے کے لیے لوگ پہنچے اور میری طرف ایک آدمی گھوڑا دوڑاتا ہوا آیا۔ اسلم قبیلے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا پہاڑ پر چڑھ گیا۔ اس کی آواز گھوڑے سوار سے پہلے پہنچی۔ جب وہ میرے پاس آیا جس کی آواز کو میں نے سنا کہ وہ مجھے خوشخبری سنا رہا ہے تو میں نے اپنے دونوں کپڑے اتار کر اس کو پہنا دیے۔ اللہ کی قسم اس وقت میں صرف ان 2 کپڑوں کا ہی مالک تھا اور میں نے عاریتاً 2 کپڑے لے کر پہن لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری دینے کے لیے چل پڑا۔ راستے میں لوگ جماعتوں کی شکل میں مجھے توبہ کی قبولیت پر مبارکباد پیش کر رہے تھے اور مجھے کہہ رہے تھے مبارک ہو، خدا نے تمہاری توبہ قبول فرمائی۔ میں مسجد میں پہنچا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد لوگ بیٹھے تھے۔ مجھے آتا دیکھ کر طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری طرف لپکے، مصافحہ کیا اور مجھے مبارکباد دی۔ خدا کی قسم مہاجرین میں سے ان کے علاوہ کوئی دوسرا انسان نہ اٹھا۔ چنانچہ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس پیشوائی کو کبھی فراموش نہ فرماتے۔ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی سے دمک رہا تھا۔ فرمایا، خوش ہو جاؤ، جب سے تمہاری والدہ نے تمہیں جنا ہے، آج کا دن تمہارے لیے سب سے بہتر دن ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ بشارت نامہ آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے؟ فرمایا، نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خوش ہوتے تو آپ کا چہرہ مبارک دمک اٹھتا تھا، یوں معلوم ہوتا جیسے کہ وہ چاند کا ٹکڑا ہے۔ اس سے ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی معلوم کرتے۔ جب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جا کر بیٹھا، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میری توبہ کی تکمیل تب ہوگی کہ میں اپنے تمام مال سے دستبرداری اختیار کرتا ہوا اللہ اور اس کے رسول کی خدمت میں صدقہ پیش کروں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کچھ مال اپنے قبضے میں رکھو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا، تو میں خیبر کے حصے کو اپنے قبضے میں کرتا ہوں۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے سچ بولنے کی بدولت نجات دی ہے، اور اب میری توبہ کی تکمیل یہ ہے کہ پوری زندگی سچ بولوں۔ اللہ کی قسم، جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سچ بولنے کا عہد کیا تو میں نہیں سمجھتا کہ سچائی کے متعلق مجھ سے زیادہ کسی مسلمان کی آزمائش ہوئی ہو، اور خدا کی قسم اس دن سے لے کر آج تک میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور مجھے آئندہ امید ہے کہ آئندہ بھی اللہ تعالیٰ مجھے جھوٹ سے محفوظ فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرمائی، بے شک خدا نے پیغمبر پر مہربانی کی اور مہاجرین اور انصار پر، جو باوجود اس کے کہ ان میں سے بعضوں کے دل جلد پھر جانے کو تھے، مشکل کی گھڑی میں پیغمبر کے ساتھ رہے، پھر خدا نے ان پر مہربانی فرمائی، بے شک وہ ان پر نہایت شفقت کرنے والا اور مہربان ہے۔ اور ان تینوں پر بھی جن کا معاملہ ملتوی کیا گیا تھا، یہاں تک کہ جب زمین باوجود فراخی کے ان پر تنگ ہو گئی اور ان کی جانیں بھی ان پر دو بھر ہو گئیں، اور انہوں نے جان لیا کہ خدا کے ہاتھ سے خود اس کے سوا کوئی پناہ نہیں، کہ خدا نے ان پر مہربانی کی تاکہ وہ توبہ کریں، یقیناً وہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اور اہل ایمان، خدا سے ڈرتے رہو اور راست بازوں کے ساتھ رہو۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، خدا کی قسم، جب سے مجھے اللہ نے اسلام کی دولت سے نوازا ہے، مجھ پر اس سے بڑا انعام اور کوئی نہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گیا، وگرنہ جھوٹ بولنے سے میں تباہ و برباد ہو جاتا، جیسا کہ جھوٹ بولنے والے تباہ و برباد ہو گئے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے جھوٹ بولنے والوں کو جس قدر برا قرار دیا ہے، شاید دوسرے مجرموں کو اتنا مذموم قرار نہیں دیا۔ ارشاد خداوندی ہے، جب تم ان کے پاس لوٹ کر جاؤ گے، تمہارے اوپر خدا کی قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان پر درگزر کرو، سو ان کی طرف التفات نہ کرنا، یہ ناپاک ہیں، اور جو کام یہ کرتے ہیں ان کے بدلے ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ یہ تمہارے آگے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے خوش ہو جاؤ، لیکن اگر تم ان سے خوش ہو جاؤ گے تو خدا تو نافرمان لوگوں سے خوش نہیں ہوتا۔ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ہمارا 3 آدمیوں کا معاملہ ان لوگوں سے پیچھے چھوڑ دیا گیا تھا جن کی عذر خواہی اور قسموں کو قبول کر لیا گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بیعت لی اور ان کے لیے دعائے مغفرت فرمائی، لیکن ہمارے معاملے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مؤخر فرمایا، یہاں تک کہ اللہ نے ہمارا فیصلہ فرماتے ہوئے فرمایا کہ وہ 3 آدمی جن کا معاملہ مؤخر کر دیا گیا تھا، اس آیت کا مطلب یہ لینا کہ وہ 3 آدمی جو جنگ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے، شریک نہ ہو سکے، صحیح نہیں ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعرات کے دن غزوہ تبوک کے لیے نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعرات کے روز سفر کرنا پسند فرماتے تھے، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر سے واپس چاشت کے وقت تشریف لاتے، اولاً مسجد میں 2 رکعت ادا فرماتے اور پھر وہاں بیٹھ جاتے۔ جھوٹ میں نجات نہیں ہے۔ میں نے جان لیا کہ
جھوٹ سے مجھ کو کبھی نجات نہیں ملے گی۔ منافقین جو غزوہ تبوک میں نہیں گئے ان کی تعداد 80 سے کچھ زائد تھی۔ ان سب نے جھوٹی قسم کھا کھا کر اپنے آپ کو وقتی طور سے بچا لیا، مگر ان 3 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے سچ بولا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کی توبہ کو قبول فرما کر قرآن مجید کی آیات کا نزول فرمایا۔ لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ اگر میں جھوٹ بولتا تو میں بھی تباہ ہو جاتا، جیسے کہ وہ تباہ ہوئے جنہوں نے جھوٹ بولا تھا، جن کے بارے میں قرآن مجید نے سخت وعید نازل فرمائی۔ یحلفون باللہ لکم اذا انقلبتم الیہم لتعرضوا عنہم فاعرضوا عنہم انہم رجس ومأواہم جہنم جزاء بما كانوا یکسبون یحلفون لکم لترضوا عنہم فإن ترضوا عنہم فإن اللہ لا یرضى عن القوم الفاسقین۔ وہ قسم کھائیں گے اللہ جل شانوں کی جب تم واپس ان کے پاس جاؤ گے تاکہ تم ان سے درگزر کرو، تم ان سے اعراض ہی کرو، اس لیے کہ وہ لوگ پلید ہی ہیں، ناپاک ہیں، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ان کی کرتوتوں کی سزا میں وہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، اور اگر تم ان سے راضی بھی ہو جاؤ تو بے شک اللہ ایسے نافرمان لوگوں سے ہرگز راضی نہیں ہوتا۔ خوشخبری سنانے والے کو ہدیہ دینا مستحب ہے۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دونوں کپڑے اتار کر دے دیے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کوئی شخص خوشخبری سنائے تو اس کو کچھ دینا مستحب ہے۔ اسی طرح جو شخص حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض لے کر آیا تھا، انہوں نے بھی اس کو انعام دیا تھا۔ اہل تاریخ کا خیال ہے کہ بشارت دینے کے لیے 2 آنے والے شخص حضرت ابوبکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعرات کے دن سفر کو پسند فرماتے تھے۔ وَكَانَ يُحِبُّ أَن يَخْرُجَ يَوْمَ الْخَمِيسِ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعرات کے دن سفر کرنے کو پسند فرماتے تھے۔ تمام کے تمام ایام مبارک ہیں، کوئی دن بھی منحوس نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کسی نے منحوس ہونے کا ذکر کیا تو وہ غصے میں آ گئے اور فرمایا لَوْ كَانَ بِيَدِي سَيْفٌ لَأَقْتُلَنَّكَ۔ بہرحال تمام دن ہی مبارک ہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعرات کو سفر کے لیے کیوں پسند فرماتے تھے؟ محدثین رحمت اللہ علیہم نے اس کی مختلف وجوہات بیان کی ہیں۔ مثلا جمعرات کے دن بندوں کے اعمال اللہ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات پسند تھی کہ جمعرات کے دن جب اعمال نامہ اللہ کے دربار میں پہنچے تو اس دن جہاد کا مبارک سفر بھی ہو۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جمعرات کا دن پورے ہفتہ کے اعتبار سے کامل دن ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو پسند فرماتے تھے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور آگے شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرن۔